गुड इवनिंग। पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब और उसका 41वां बाब, the 41st chapter of the very first book of the Bible, the book of Genesis. हम यूसुफ की कहानी देख रहे हैं आजकल खुदावंद के कलाम में से, और जो एक चीज़ हमने सीखी थी कि यूसुफ एक तरह से मसीह है। यूसुफ की ज़िंदगी में और खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में हमें बहुत ज़्यादा मुमासलत नज़र आती है। हम उसमें से बहुत सी मुमासलत देख चुके हैं, उसकी तरफ पॉइंट आउट कर चुके हैं, और अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा नज़र आएगा कि यूसुफ खुदावंद यीशु मसीह का अक्स है। पिछले बाब में यानी 40वें बाब में हमने देखा था कि यूसुफ जिंदा में है, कैद में है, इज इन अ प्रिजन, लेकिन अच्छे वाले प्रिजन में जो जहां बादशाह के कैदियों को रखा जाता था। और फिर कैसे वहां पर बादशाह के दो बड़े खास लोग, एक उसका साकी और दूसरा उसका नानबाई, किचन का इंतजाम चलाने वाला, वो दोनों किसी साजिश में मुलविस हुए, दोनों कैदखाना में आ गए। जो फोतिफार था उसने यूसुफ को उनकी खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया। दोनों ने एक एक ख्वाब देखा। यूसुफ ने उसकी तफसीर बता दी, उसकी तशरीह कर दी ख्वाबों की। एक यानी नानबाई जो था वो कत्ल कर दिया गया तीसरे दिन, जबकि साकी को दोबारा बादशाह ने अपने ओहदे पर फाइज किया। लेकिन जाते जाते यूसुफ ने उसे एक दरख्वास्त की थी कि अगर हो सके तो फिरौन के सामने मेरा जिक्र करना कि मैं बेगुनाह सजा पा रहा हूं। नाउ फॉर all practical purposes, Joseph wants to get out of that prison. He's a young man, और उसने कुछ किया भी नहीं। वो उस कैदखाना में से, उस प्रिजन में से निकलना चाहता। लेकिन ये तो यूसुफ की ख्वाहिश थी ना, ये उसका प्लान था कि शायद अगर साकी मेरी सिफारिश कर देगा, बादशाह का जो कप बेरर है वो मेरी सिफारिश कर देगा, तो मैं इस कैद से आज़ाद कर दिया जाऊंगा। बट इट वॉज नॉट द लॉर्ड्स प्लान। ये खुदा के टाइम टेबल के मुताबिक अभी उसकी कैद का वक्त पूरा नहीं हुआ, और वो जाके भूल गया साकी। और वहां से अब हम कहानी को आगे लेकर चलते हैं। 41वां बाब है, थोड़ा लंबा है, कोशिश करेंगे इसको पूरा ख़त्म करने की। ना हो सका तो जहां पे भी हम पहुंचे वहां से हम अगली दफ़ा इसको कंटिन्यू करेंगे। पूरे 2 बरस के बाद फिरौन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है। नाउ द फोकस टर्न्स फ्रॉम एवरीवन एल्स टू फैरो। फिरौन पे फोकस आ गया, और कब? 2 बरस के बाद, यानी उस वाक़े के 2 बरस के बाद, जबकि उसका कप बेरर जो था वो रीइंस्टेट कर दिया गया, और उसका जो किचन का जो शेफ था वो मार डाला गया। उसके 2 साल। यूसुफ wanted it earlier, but God did not want that. और एक और बात आपको बताता चलूं शुरू ही में, खुदा का मकसद किसी न किसी सूरत में पूरा होता है। अगर हम खुश दिली से खुदा के मकसद को पूरा करें, अगर हम उसको जान लें, पहचान लें, और खुश दिली से उसमें शामिल होने की कोशिश करें, तो फिर हम उसका हिस्सा बन जाएंगे और बरकत पाएंगे। लेकिन अगर हम उसको नहीं करना चाहेंगे, हम उसका पार्ट नहीं बनना चाहेंगे खुदा की मर्जी के, तो खुदा की मर्जी नहीं रुक सकती, उसका प्लान नहीं रुक सकता। He can appoint anyone and anything अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए। और यहां पर हम देखें कि अब वो फिरौन को यूज करता है। उसके लिए यहूदी की और गैर यहूदी की, क्रिश्चियन की और नॉन क्रिश्चियन की कोई कैद नहीं है। बल्कि आगे जब चलेंगे हम खुदावंद के कलाम में,
تو خدا خسرو کے بارے میں، خورس کے بارے میں کہتا ہے وہ میرا ممسو ہے، میں اپنا مقصد اس کے وسیلے سے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو بات کیا ہے؟ اس مقصد کو پہچان لینا، خدا کی رضا کو، خدا کی مرضی کو، اس کی ول کو پہچاننا، اور پھر اپنے آپ کو اس میں شامل کر لینا۔ اب کیا ہے؟ فیرو ہیڈ اے ڈریم۔ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے، ان دو خوابوں کی وجہ سے اس کے بھائی دشمن بن گئے یوسف کے، اور اب دو ہی خواب ہیں جو اس کو سرفراز کرنے جا رہے۔ بیچ میں بھی انٹرمیٹنٹلی بھی دو خواب ہمارے سامنے آئے، اب دو خواب ہیں جو فرعون کے ہیں اور وہ یوسف کو سرفراز کرنے جا رہے ہیں۔ تو پلان نہیں بدلا، یوسف کی نعمت نہیں بدلی، اس کو جو نعمت دی گئی تھی وہ اپنی جگہ قائم ہے، چاہے وہ جیل میں کیوں نہ ہو یا کہیں پر بھی کیوں نہ ہو، وہ نعمت اپنی جگہ قائم ہے۔ اب خواب کیا ہے؟ وہ لبے دریا کھڑا ہے، اور جب مصر کی بات ہوگی تو یہ کوئی اور دریا نہیں ہو سکتا، یہ دریائے نیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس دریا میں سے 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگیں۔ 7 fat, well-fed cows, good-looking cows came up from the river اور چرنے لگیں۔ ان کے بعد اور 7 بدشکل اور دبلی دبلی گائیں دریا سے نکلیں اور دوسری گایوں کے برابر دریا کے کنارے جا کھڑی ہوئیں۔ اب شاید بادشاہ خواب میں خوش ہو رہا ہوگا کہ کتنی خوبصورت گائیں ہیں میری سلطنت میں، اور اس کے بعد نہایت بد شکل، بد ہیت، بالکل ہڈیوں کے ڈھانچہ ٹائپ کی گائیں وہاں سے نکلیں اور ان کے برابر آ کر کنارے پر کھڑی ہو گئیں، اور یہ بد شکل اور دبلی گائیں ان 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ تب فرعون جاگ اٹھا۔ Now something very unusual happened. Cows are not carnivorous. اور پھر ایسا بھی کیا کہ جو موٹی پلی ہوئی تازہ جو گائیں ہیں وہ ان کے قابو میں آ جائیں جو بالکل ہی مریل ہیں، بالکل ہی بد شکل ہیں۔ لیکن خواب تھا، اور خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ان کو ہڑپ کر گئیں، کھا گئیں، اور وہ خواب اتنا عجیب تھا کہ فرعون جاگ اٹھا۔ اب وہ ساری شراب جو اس نے شام میں پی رکھی ہوگی اس کا بھی اثر زائل ہو گیا۔ He got up in his dream. It was more of a nightmarish kind of a dream. جاگ اٹھا، پریشان ہو گیا۔ اور خدا کے کلام میں اور خاص کر پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈریمز آر اے سورس آف ریولیشن۔ خوابوں کے ذریعے سے خدا اپنا مکاشفہ، اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے، اپنا کلام دیتا ہے۔ اور وہ پھر سو گیا اور اس نے دوسرا خواب دیکھا کہ ایک ڈنٹھی میں اناج کی 7 موٹی اور اچھی بالیں نکلیں، ان کے بعد اور 7 پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلیں۔ یہ پتلی بالیں ان 7 موٹی اور بھری ہوئی بالوں کو نکل گئیں، اور فرعون جاگ گیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا۔ تو خدا ابھی اس کا یعنی ریولیشن پورا نہیں ہوا تھا۔ God wanted to emphasize what he was going to reveal to Pharaoh. So what happened? There were, from a single shoot, there were 7 ears of corn, full of kernels. ہے نا، بڑی خوبصورت اس کے اندر مکئی بھری ہوئی ہے، اچھی اناج کی 7 موٹی اور اچھی بالیں نکلیں۔ اور پھر وہی ہوا جیسا پہلے خواب کے اینڈ پہ ہوا تھا، اور ان کے بعد اور 7 پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلیں، ٹوٹلی ناکارہ، کوئی نو کرنلز، نتھنگ، نو گرین ان دیم۔ یہ پتلی بالیں ان 7 موٹی اور بھری ہوئی بالوں کو نکل گئیں، اور فرعون جاگ گیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا۔
اور صبح کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا، تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور سب دانشمندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا، پر ان میں سے کوئی فرعون کے آگے ان کی تعبیر نہ کر سکا. Very straightforward dreams, yet the wise men of Egypt could not interpret them. کیا لکھا ہے؟ جادوگروں کو، افسونگروں کو، جو جنات کے یار ہو کہلائے جاتے تھے اس زمانے میں، اور دانش مندوں کو، وائز مین، بلا بھیجا، بٹ نو بڈی کوڈ انٹرپریٹ دیٹ ڈریم. ایک ایسا ہی خواب نبوکد نظر نے دیکھا تھا، اور اس نے بابل کے سارے دانش مندوں کو بلا لیا، خوابوں کی تفسیر کرنے والوں کو بلا لیا، لیکن اس نے کہا میں خواب نہیں بتاؤں گا. دیکھیں ٹرک تو اسی میں ہوتی ہے نا، کہ خواب بتا دیا جائے اور دوسرا اس کی تعبیر کر دے. جب خواب ہی نہیں بتا، اس نے کہا تم مجھے بتاؤ میں نے کیا دیکھا. اور اس وقت خدا نے دانیل کو سرفراز کرنا تھا، اس لیے وہ سارا کچھ ہوا. یہاں پر خدا اپنے بندہ کو سرفراز کرنے جا رہا ہے. all the wise men, all the magicians of Egypt could not interpret Pharaoh's dream. اور اس وقت سردار ساکی نے فرعون سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں. When all this episode ended, the wine dresser remembered something. ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کو شوق لگا ہو اور سڈنلی اس کی میموری واپس آ گئی ہو. اس نے کہا آج مجھے میری سب خطائیں، میرے سب گناہ، میں نے گناہ کیا کہ اپنے محسن کا کہا ٹال دیا. The one who was kind to me, I forgot him and what he said to me. جب فرعون اپنے خادموں سے ناراض تھا اور اس نے مجھے اور سردار نانپس کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں نظر بند کروا دیا، تو میں نے اور اس نے ایک ہی رات میں ایک ایک خواب دیکھا. یہ خواب ہم نے اپنے اپنے ہونہار کے مطابق دیکھے. وہاں ایک عبری جوان جلوداروں کے سردار کا نوکر ہمارے ساتھ تھا. ہم نے اسے اپنے خواب بتائے اور اس نے ان کی تعبیر کی، اور ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے خواب کے مطابق اس نے تعبیر بتائی. اور جو تعبیر اس نے بتائی تھی ویسا ہی ہوا، کیونکہ مجھے تو اس نے میرے منصب پر بحال کیا تھا اور اس سے پھانسی دی تھی. Now this is a summary of chapter number 40. خلاصہ ہے جو 40واں باب تھا اس کا، جہاں پر ہم نے دیکھا تھا یہ ساری کہانی کو. He's just paraphrasing what happened in chapter 40. ساری کہانی بادشاہ کے سامنے سنا دی. تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا، سو انہوں نے جلد اسے قید خانہ سے باہر نکالا، اور اس نے حجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے آیا. اب یہ بڑی اچھی بات ہے نا، جیل میں ہے، is in the prison, although in very good conditions. وہ جو ہمیں داروغہ تھا، the prison guard، اس نے اپنا سارا اختیار یوسف کو دے رکھا تھا. So he was in a good position, but not in a form that he could be presented to the king. اس کی حالت اگرچہ کہ بہت اچھی رہی ہوگی، لیکن وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیے جانے کے قابل قطعاً نہیں تھا. تو کیا کیا گیا؟ اس کو ٹرانسفارم کر دیا گیا. کیا ہوا؟ اس نے حجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر. He was transformed before he could enter into the king's court. کچھ کنیکشنز ملے ذہن میں کہ نہیں؟ We cannot enter the king's court wearing our own dirty linen, our own dirty clothes. اپنے
गंदी धज्जियों वाले कपड़े पहनकर हम बादशाहों के बादशाह के दरबार में नहीं दाखिल हो सकते. We need to be transformed. We need to be transformed into the likeness of his son. We need to wear his righteousness. हमें बेटे के हम शक्ल होना पड़ता है, हमें ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, हमें मसीह की रास्तबाजी को ओढ़ना पड़ता है, तब हम बादशाह के दरबार में जाने के काबिल हो सकते हैं. What a splendid truth. हजामत बनवाई, कपड़े बदले बगैर बादशाह, वो जो ज़ियाफत दी थी, एक बादशाह ने अपने बेटे की शादी की, एक बंदा आ गया जिसने वो कपड़े नहीं पहने जो बादशाह ने मुहैया किए थे. क्या कहा गया? इसको ले जाओ, पुट हिम इनटू द डार्केस्ट प्लेस, लेट हिम सफर. वी कैन नॉट एंटर इनटू द किंगडम relying on our own righteousness until and unless we are transformed. जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता. This is a human king here, just a pharaoh. फिरौन अपने यूसुफ से कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर कोई नहीं कर सकता, और मुझसे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर करता है. वेरी ट्रू. जस्ट अ फैक्चुअल प्रेजेंटेशन, फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वाज गोइंग अराउंड. उसने कहा कि नहीं बता सका, अभी तक मुझे कोई मेरे ख्वाब की ताबीर नहीं बता सका. अभी तक क्या है? There is Pharaoh, there are wise men, there are magicians, and there is Joseph and the courtiers of Pharaoh. कौन है अभी वहां खड़ा हुआ? फिरौन है, उसके दरबारी हैं, उसके दानिश्वर हैं, और उसके जादूगर हैं, और यूसुफ है. यूसुफ अभी अभी आया है उसके दरबार में. और यूसुफ ने एक बड़ा अच्छा काम किया. He brought God into the equation. उसने वो खुदा को ले आया अपने साथ, अपने खुदा को अपने साथ ले आया, जिसका अभी तक कोई जिक्र वहां नहीं हुआ था. So what happened? यूसुफ ने फिरौन को जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता. आई एम नॉट केपेबल, आई एम नॉट वर्दी, आई डू नॉट डिजर्व दिस पोजिशन. खुदा ही फिरौन को सलामती बख्श जवाब देगा. इट्स माय गॉड. लुक एट द टोटल एब्सोल्यूट डिपेंडेंस, है ना. कुल्ली तौर पर उसने सारी चीजें खुदा के हाथ में दे दी. मैं नहीं कर सकता, सरेंडर्ड. इट्स माय गॉड हु कैन डू इट. और अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन गवाही पहले से दे दी, क्योंकि उसका ईमान है अपने खुदा पर. So I can't, but my God can. मैं नहीं कर सकता, मेरा खुदा कर सकता है, वो करेगा. So focus उसने अपनी जात से हटाकर, लाइमलाइट अपनी जात से हटाकर उसने रिफ्लेक्ट कर दी खुदा की तरफ. तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दरिया के किनारे खड़ा हूं, और उस दरिया में से 7 मोटी और खूबसूरत गायें निकलकर नीस्तान में चरने लगीं. उनके बाद और 7 खराब और निहायत बदशक्ल और दुबली गायें निकली, और इस कदर बुरी थी कि मैंने सारे मुल्क के मिस्र में ऐसी कभी नहीं देखी. और वो दुबली और बदशक्ल गायें उन पहली 7 मोटी गायों को खा गईं, और उनके खा जाने के बाद ये मालूम भी नहीं होता था कि उन्होंने उनको खा लिया है, बल्कि वो पहले की तरह जैसी की तैसी बदशक्ल रहीं. तब मैं जाग गया. A little more detail, but factual representation of what happened. थोड़ी सी ज्यादा तफसील हमारे सामने आ गई. और फिर ख्वाब में देखा कि एक डंठी में 7 भरी और अच्छी अच्छी बालें निकली,
اور ان کے بعد اور 7 सूखी اور पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली, और ये पतली बालें उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निकल गईं, और मैंने इन जादूगरों से इसका बयान किया, पर ऐसा कोई ना निकला जो मुझे इसका मतलब बताता। Everyone failed. तब यूसुफ ने फिरौन से कहा कि फिरौन का ख्वाब एक ही है, जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फिरौन पर जाहिर किया है। He said these are not 2 dreams, but one dream, rather 2 different episodes of a single dream. एक ही ख्वाब है, 2 नहीं है। 26वीं आयत में वो 7 अच्छी अच्छी गायें 7 बरस हैं, और वो 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 बरस हैं। ख्वाब एक ही है। So he connected the dots between the 2 different, which Pharaoh thought were 2 different dreams. ना उसने मिलाया दोनों को, उसने कहा ये एक ही है, मैसेज एक ही है दोनों ख्वाबों का। और वो 7 बदशक्ल और दुबली गायें जो उनके बाद निकली, और वो 7 खाली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें भी 7 बरस ही हैं, मगर काल के 7 बरस। ये वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूं कि जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फिरौन पर जाहिर किया। दिस इज माई गॉड हु हैज रिवील्ड समथिंग टू फेरो। और मैंने कहा था गॉड कैन डू इट, एंड गॉड कैन डू इट टू एनीवन। खुदा किसी पर भी अपनी मर्जी को जाहिर कर सकता है। देख, सारे मुल्क मिस्र में 7 बरस तो पैदावार कसीर के होंगे, उनके बाद 7 बरस काल के आएंगे, और तमाम मुल्क मिस्र में लोग इस सारी पैदावार को भूल जाएंगे, और ये काल मुल्क को तबाह कर देगा। सो देयर इज गोइंग टू बी अ फैमिन, एक काल आएगा, कह पड़ेगा, और 7 साल तक ये कहत रहेगा, और ये बहुत ही बुरा किस्म का कहत होगा। यहां तक यूसुफ ने कहा ये मुल्क मिस्र को तबाह कर देगा। इट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय, इट्स गोइंग टू बी सच अ बैड famine. There will be mass destruction. और अर्जानी मुल्क में याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो काल बाद में पड़ेगा वो निहायत ही सख्त होगा। यानी देयर वुड बी 7 गुड ईयर्स एंड 7 बैड ईयर्स। पहले पैदावार कसीर होगी। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस द लैंड। बहुत पैदावार होगी, लेकिन उसके बाद का ऐसा कहत पड़ेगा, लिखा है, और अर्जानी मुल्क में भी याद नहीं रहेगी, क्योंकि जो काल बाद में पड़ेगा वो निहायत सख्त होगा। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त द होल वर्ल्ड इज फेसिंग इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, है ना। पूरी दुनिया में हम भी चीख रहे हैं, पूरी दुनिया में इफरात ज़र है, महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा हो गया, बहुत सारी चीज़ों की कीमतें ऊपर चली गई हैं। एंड दिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना। दीज आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोविड। ये जो पिछला साल था, लॉकडाउन वाला साल, उसके असरात अब नमूदार हो रहे होते हैं, जबकि सारी प्रोडक्शन पेट्रोल के साथ, ऑयल के साथ सारी प्रोडक्शन नीचे चली गई, क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रहा था। और जब अब अचानक से सारी चीज़ें रूटीन में आई हैं, तो वी आर फेसिंग शॉर्टेजेस। अब हर चीज़ की कमी है, और इस वजह से कीमतें कहीं की कहीं चली गई हैं। बट इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन एंड देयर विल बी नॉर्मलाइजेशन। चीज़ें वापस अपनी उसकी तरफ आएंगी। और यही यूसुफ कह रहे हैं कि ऐसा काल पड़ेगा कि लोग अर्जानी भूल जाएंगे। वो जो पहले 7 साल में चीज़ें सस्ती होंगी, क्योंकि पैदावार बहुत होगी, प्रोडक्शन बहुत होगी, उसके बाद उन काल के सालों में लोग इस सारी बात को भूल जाएंगे।
اور فرعون نے جو یہ خواب 2 دفعہ دیکھا، اس کو سمجھ میں آ گئی کہ اب فرعون مجھ سے یہ سوال اگلا کرے گا کہ 2 دفعہ کیوں خدا نے مجھے دکھایا؟ تو کیا تھا یہ خواب 2 دفعہ دیکھا؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے. God underscored, underlined the same facts in the second dream. ہے نا، خدا دہرائی اس لیے کی جاتی ہے کہ خدا اس چیز پر زور دے رہا ہے، ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہے، مقرر ہو چکی اور خدا اسے جلد پورا کرے گا. Now this is one side کہ جی خواب دیکھا گیا، بادشاہ وقت نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر ہو گئی. کس نے کی؟ یوسف نے کی. Now Joseph doesn't stop there. وہ رکا نہیں. There are things to be done. Verse 33. اس لیے فرعون کو چاہیے کہ ایک دانشور اور عقل مند آدمی کو تلاش کر لے اور اسے ملک مصر پر مختار بنائے. You need someone who's wise enough, who's clever enough کہ جو اس ساری سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے جس کو مقرر کیا جائے، اس کو پورے مصر پر مختار بنایا جائے. He should be in a position of authority in Egypt. فرعون یہ کرے تاکہ اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک میں ناظروں کو مقرر کر دے اور ارزانی کے 7 برسوں میں سارے ملک مصر کی پیداوار کا 5واں حصہ لے لے. Not only the strategy but the tactics as well. Strategy is appoint someone. Pharaoh, appoint someone who's wise enough. Tactics, وہ ناظروں کو مقرر کرے تاکہ ارزانی کے دور میں، جب فراوانی کے دور میں اناج اکٹھا کر لیا جائے. اب دیکھیں کس سے بات ہو رہی ہے. یہ تو لگ رہا ہے یوسف پھیلتا چلا جا رہا ہے بادشاہ کے سامنے. He is talking to the king, Pharaoh. فرعون سے بات کر رہا، اور فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں ہے، وہ مصر کا دیوتا ہے، اس کی پوجا کی جاتی ہے. He is thought to be the god, one of the gods of Egypt. اس کو ڈیفائی کیا گیا ہے، اور اس کے منہ پر وہ کہہ رہا ہے یوسف کہ تو نہیں کر سکتا. You are not competent enough. اچھا فرعون تھا. اگر کوئی اور ہوتا تو شاید یوسف کی گردن اتار دی جاتی کہ تو بادشاہ کو چیلنج کر رہا ہے، وہ کیا وہ مینج نہیں کر سکتا؟ So he must have been a good pharaoh جو اس کی پوری بات سن رہا ہے. 5واں حصہ لے اور ان اچھے برسوں میں جو آتے ہیں سب کھانے کی چیزیں جمع کریں، اور شہر شہر میں غلہ جو فرعون کے اختیار میں ہو خورش کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کریں. Grain has to be stored in the first 7 years. اس کو خریدنا ہے، اس کو سٹور کرنا. یہی غلہ ملک کے لیے ذخیرہ ہوگا، اور 7 برس کے لیے جب تک ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا، تاکہ کال کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو جائے. تو not did Joseph only provide the interpretation of Pharaoh's dreams، اس نے بتا دیا کہ اب کرنا کیا ہے. یہ تو بڑا اچھا تھا نا، تالیاں بج گئی ہوں گی، واہ 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 جی یوسف نے تعبیر بتا دی ہے. But there is more to it. Something pragmatic has to be done. کوئی عقل مندانہ کام کرنے پڑیں گے ان 7 سالوں میں، ورنہ کیا ہوگا؟ تباہی.
وہ جس کو ہم پروڈیگل سن کہتے ہیں، مصرف بیٹا، وہ اپنا حصہ لے کر چلا گیا تھا غیر ملک میں، اور سارا مال اس نے عیاشی میں اڑا دیا، اور لکھا ہے اس ملک میں کال پڑ. اینڈ ہی ہیڈ ٹو بیگ فار فوڈ. حرام جو ناپاک جانور ہیں ان کے جو پھلیاں ڈالی جاتی تھیں وہ کھانے پہ مجبور ہو گیا. وائے ہی واز ناٹ پریپیئرڈ. یوسف نے کہا وی نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ، ہمیں تیار ہونا ہے. 37ویں آیت سے دیکھیں، یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی. میں نے کہا نا اچھا فرعون ہے کوئی، اور چونکہ خدا اس کو یوز کر رہا ہے اپنے مقصد کے لیے. ہی از اے گڈ فیرو. سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ واو. اس نے کہا جس نے آبجیکٹو بتا دیا، جس نے اسٹریٹجی بتا دی، جس نے ٹیکٹکس بتا دیے کہ ہاں اس سے اچھا، اس سے زیادہ ہمیں وائز آدمی مل سکتا ہے، اس سے زیادہ عقل مند آدمی ہمیں مل سکتا ہے. اور صرف یہ نہیں، ہی ہیز دا اسپرٹ آف گاڈ. اس کو سمجھ ہے، خدا جو کچھ کرنا چاہتا ہے یہ اس کو سمجھتا ہے. He knows and he can interpret the will of God. یہ خدا کو جانتا ہے، اپنے خدا کو جانتا ہے، اور یہ اس کی مرضی کو ہمارے لیے کھول کر بیان کر سکتا ہے. تو اس سے زیادہ اچھا آدمی ہمیں کون ملے گا؟ He is not talking to Joseph directly now. وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مشورہ کر رہا ہے. اور پھر مخاطب ہوا، اور فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں. پہلے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا، پھر وہ یوسف سے مخاطب ہے. Now you see the benefits of bringing God into the equation. خدا کو پوری سچویشن میں لے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہ میں نہیں کر سکتا، میرا خدا کر سکتا. اور خدا نے یوسف کے ذریعے سے تعبیر بھی دے دی اور حکمت عملی بھی دے دی. تو اب بادشاہ کو ماننا پڑا کہ تیرے جیسا دانشور اور عقل مند کوئی نہیں، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا. You will be steward over my house. اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی، فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا. یہاں پر صرف گھر کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر ملک کی بات ہو رہی ہے. یو ول بی مائی سیکنڈ ان کمانڈ. تو میرے نیچے رہ کر ایڈمنسٹر کرے گا، تو سنبھالے گا ساری سچویشن کو، تو سنبھالے گا. صرف یہ ہے کہ تو بادشاہ نہیں بن سکتا، اس معاملے میں تجھ سے بزرگ تر ہوں. I will still remain the king, but you would be my deputy. تو میرا ڈیپوٹی ہوگا، تو میرا اسسٹنٹ ہوگا. You will run the show. اور جیسا کہ تو نے مشورہ دیا ہے، اب جڑا بولے وہی کنڈی کھولے. پھر اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں. From riches to rags and then back to riches. باپ کا لاڈلا ہے، بو کلمون کباب آپ نے سلوا کر دی ہے، بیچ دیا گیا، جیل میں چلا گیا، سب کچھ ہو گیا. So from riches he went down to rags, and from rags now God has picked him up again. وہ اس کو گھورے سے نکال کر لے آیا. تو ملک مصر پر حاکم ہوگا. خدا نے کیوں نکالا تھا؟
مصر کو ملک کنعان سے، ملک موعود سے کیوں نکالا تھا یوسف کو؟ کہ اس کو بادشاہ بنانا تھا۔ خدا نے کیوں رندہ لگایا اس کو، ٹریننگ کروائی، اس کی تربیت کی؟ اس لیے کہ اس کو بادشاہ بنانا تھا۔ کئی دفعہ خدا ہمیں بھی بادشاہ بنانا چاہتا ہے نا، تو وہ رندہ لگاتا۔ داؤد کو بھی لگا تھا، چیخیں نکل گئی تھی اس کی بھی۔ جوزف might have been a very disappointed person، لیکن وہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا اس کی زندگی میں؟ کیونکہ خدا اس کو ٹرین کرنا چاہ رہا ہے، خدا اس کو اس سچویشن میں سے نکال کر لانا چاہ رہا ہے۔ اور what was the ultimate destination؟ that he would become the ruler over Egypt۔ وہ حاکم بنے گا، میں بناتا ہوں تجھے، ہے نا؟ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون۔ اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکل کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا طوق اس کے گلے میں پہنایا۔ واہ واہ! He gave his signet ring. Sorry, it's on my other hand. اس نے اس کو اپنی سگنٹ رنگ دے دی۔ بادشاہ اپنی انگوٹھی سے مہر لگایا کرتے تھے دستاویزات پر۔ یعنی اب کس کے اختیار سے کام کرے گا یوسف؟ ملک مصر میں فرعون کے اختیار سے۔ He gave him total, absolute authority over all the affairs۔ یعنی کل اختیار اس کو دے دیا گیا۔ سگنٹ رنگ دے دی نا، باریک کتانی کپڑا ہے نا، جو صرف امیر لوگ پہنتے تھے، حاکم پہنتے تھے، مہنگا تھا۔ اور اس کے بعد سونے کا طوق اس کے گلے میں پہنا دیا گیا۔ اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ ایز یو باؤ ڈاؤن ٹو می، ہے نا، میرے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہو، اب اس کے سامنے بھی گھٹنے ٹیکو کے۔ سرفرازی ہے، خداوند کے حضور سے سرفرازی ہے، ایکزالٹیشن۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا، میں فرعون ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے گا۔ Look at the level of authority which Joseph is going to enjoy now۔ اور فرعون نے یوسف کا نام صفنات فغی رکھا، اور اس نے اون کے پجاری فوطیفرا کی بیٹی آسنات کو اس سے بیعت دیا، اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا۔ Not only that، اس کا نام بدل دیا گیا، اس کو سرفرازی دے دی گئی، ایگزالٹیشن دے دی گئی، اس کی شادی کر دی گئی آسنات کے ساتھ۔ اور یوسف 30 برس کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے گیا، اور اس نے فرعون کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک مصر کا دورہ کیا۔ How many years did it take Joseph to reach that position؟ جب گھر سے نکلا تھا 17 سال کا تھا۔ آپ کتنے سال کا ہے؟ 30 سال کا۔ 13 سال خدا نے اس کو رگیدا، خدا نے اس کو ٹرین کیا، اور اب اس کو سرفرازی عطا کی۔ وہ مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے گیا، اور اس نے فرعون کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک مصر کا دورہ کیا۔ اور ارزانی کے 7 برسوں میں افراط سے فصل ہوئی، اور وہ لگاتار 7 برس ہر قسم کی خورش جو ملک مصر میں پیدا ہوتی تھی جمع کر کر کے شہروں میں اس کا ذخیرہ کرتا گیا۔ Of course this wisdom had come from his God۔ اس نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جو ضرورت سے زیادہ اناج پیدا ہو رہا تھا اس کو اس نے سنبھالنا شروع کر دیا۔ وہ ہر شہر کی چاروں اطراف کی خورش وہ اسی شہر میں رکھتا گیا۔ ویری پریگمیٹک، ویری پریکٹیکل۔ کوئی
بہت بڑے کوئی چینجز نہیں وہ لے کے آیا، اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند نہایت کثرت سے ذخیرہ کیا، یہاں تک کہ حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ بے حساب تھا. These were the 7 years of blessing. God was blessing Egypt like anything. برکت ہے خدا کی، غلہ کثرت سے پیدا ہو رہا ہے، اور آخر میں کیا ہوا؟ ایوری ون سرینڈرڈ، کہ اب تو ہم حساب بھی نہیں رکھ سکتے کتنا غلہ ہے ہمارے پاس. لیکن خدا صرف مصر کو بلیس نہیں کرنا چاہتا تھا، خدا مصر کے وسیلے سے، یوسف کے وسیلے سے دوسرے نیبرنگ جو پڑوسی ممالک تھے ان کو بھی بلیس کرنا چاہتا تھا. اور کال سے پہلے ان کے پجاری فوتیفرا، دس از ناٹ دیٹ فوتیفار ہے نا، یہ وہ والا فوتیفار نہیں، فوتیفرا کی بیٹی آسنات کے یوسف سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. ڈیورنگ those 7 years of fertility, his wife was fertile as well. 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور یوسف نے پہلوٹے کا نام منسی یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میرے اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی. God has blessed me. منسی. اور دوسرے کا نام افرایم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا. افرایم. 2 sons. اور ارزانی کے وہ 7 برس جو ملک مصر میں ہوئے تمام ہو گئے، اور یوسف کے کہنے کے مطابق کال کے 7 برس شروع ہوئے. اور سب ملکوں میں تو کال تھا، پر ملک مصر میں ہر جگہ خورش موجود تھی. There was plenty in Egypt. Other nations were now suffering. دوسری قومیں اب مصیبت اٹھا رہی ہیں، لیکن مصر میں فراوانی ہے. اور جب ملک مصر میں لوگ بھوکوں مرنے لگے تو روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائے. فرعون نے مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ، جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو. Everything was under control. اور کس کے کنٹرول میں ہے؟ یوسف کے کنٹرول میں ہے. اور تمام روئے زمین پر کال تھا، اور یوسف اناج کے کھتوں کو کھلوا کر مصریوں کے ہاتھ بیچنے لگا، اور ملک مصر میں سخت کال ہو گیا. اور سب ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے، کیونکہ ساری زمین پر، کل ارض پر یہ کال پڑا تھا. لوگ دوسری قوموں کے لوگ، اور اس میں بھی خدا کی ایک حکمت ہے. خدا یوسف کو اپنی فیملی سے ملانا چاہتا ہے. دیٹ از ہز پلان. اور اب آئیں گے تو پھر ڈرامہ آگے چلے گا، اور ہم اس ڈرامے سے سیکھیں گے، لیکن تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.